ہو رہا سی یعنی اللہ دیاں حداں او کم جنہاں تو اللہ اور اس دے رسول نے منع کیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کچھ پیش کیتیاں سن، اس سلسلے میں اگے لے کے چلنے ہیں۔ بخاری اور مسلم ترمذی شریف کے اندر اور نسائی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا کہ کیڑا گناہ سب تو وڈا ہے، گناہاں دے وچوں سب تو وڈا گناہ کیڑا ہے؟ فرمایا کہ تو اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہرائے، اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہرائے حالانکہ انہیں تینوں پیدا کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تینوں پیدا کیتا ہے، تو اسے دا کسی نو شریک ٹھہرا لویں، اللہ دا برابر ٹھہرا لویں، اللہ دا ہم منصب ٹھہرا لویں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب تو وڈا گناہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دا شریک ٹھہرانا۔ فرماتے نے میں عرض کی تھی پھر نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گناہ تو بعد جس کا درجہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی دی عورت دے نال گناہ کرے۔ وڈا گناہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے نال کسی نو شریک ٹھہرانا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس تو بعد نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے پڑوسی دی تو اپنے ہمسایہ دی عورت دے نال گناہ کرے۔ اس تو بعد مسند امام احمد عبرانی دے اندر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو ارشاد فرمایا گناہ دے بارے، زنا دے بارے کہ تسی کی کہندے ہو؟ لوگوں نے عرض کیتا وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے انہوں حرام قرار دیتا ہے، وہ قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 عورتوں دے نال گناہ کرنا اپنے پڑوسی دی عورت دے نال گناہ کرنا آسان ہے۔ یعنی اگر اپنے پڑوسی دی عورت دے نال گناہ کر رہے ہیں، بار 10 عورتوں دے نال کیتا ہے، فرمایا اے اس تو آسان ہے، کٹ گناہ ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں انہاں چیزاں دا جنہ دا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تذکرہ کیتا ہے، اج یہ چیزاں ساڈے معاشرے دے اندر بہت ہی زیادہ پائیاں جاندیاں نے۔ حضور دے غلاموں زیادہ تر ایک کم وہی لوگ کردے نے جنہاں نو اللہ اور اس دے رسول دے فرمان دا پتہ نہیں ہوندا، یا پتہ ہون دے باوجود بھی انہوں نے فکر آخرت نہیں ہوندی، جہنم دا خوف نہیں ہوندا، اللہ دی ناراضگی دا خوف نہیں ہوندا، صرف اور صرف وہی لوگ کم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے حاکم و بیہقی دی اندر حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جوانان قریش اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو، زنا نہ کرو، جو شرمگاہاں دی حفاظت کرے گا اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کیتا اور فرمایا اے جوانان قریش، اے قریش دے نال تعلق رکھن والے جوانو اپنی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو، فرمایا جڑا شرمگاہ دی حفاظت کرے گا اس دے بدلے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو، یہ حکم صرف صحابہ واسطے نہیں بلکہ ہر مومن مسلمان واسطے سی۔ آج کوئی بندہ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرتا ہے، اپنی اکھاں دی حفاظت کرتا ہے، اپنے جسم دی حفاظت کرتا ہے، برائیاں دی طرف نہیں جاندا، اللہ اور اس کے رسول نو ناراض نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی دا اس شخص، اللہ تبارک و تعالی دے پیارے حبیب دا اس شخص دے نال بھی وعدہ ہے انہوں بھی جنت لبے گی، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول نو ناراض نہ کرے۔ جنہ چیزاں تو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیتا ہے انہاں چیزاں تو رکیا رہے۔ ابن حبان دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورت جدو 5 نمازاں پڑھے، پارسائی کرے، شوہر دی اطاعت کرے تے جنت دے جس دروازے تو چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے واسطے جنت دے سارے دروازے کھلے رکھے گا، جس دے وچوں اس عورت دا جی چاہے گا، جس دے وچوں اس دا دل کرے گا داخل ہو جائے گی، بشرطے کہ دنیا دے اندر
نمازاں دی حفاظت کرے، اپنی پارسائی اپنی پاک دامنی دی حفاظت کرے، گناہ دی طرف راغب نہ ہو، اپنی عزت دی اپنی آبرو دی حفاظت کرے، شوہر دی فرما برداری کرے۔ میں اے تین کام جدو کر لوے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اختیار دے گا کہ جس دروازے تو چاہے جنت دے اندر چلی جائے بغیر روک ٹوک تو، کوئی شخص انہوں کوئی فرشتہ انہوں روکن والا نہیں ہوئے گا۔ بخاری اور ترمذی دے اندر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس چیز دا جڑے جبڑاں دے درمیان یعنی زبان ہے اور اس چیز دا جڑی دوئیں ٹنگاں دے درمیان ہے شرمگاہ دا ضامن ہوئے، اس کے خلاف شرعی کام نہ کرے، فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا میں اس دا جنت دا ضامن ہاں، یعنی میں اس نو جنت لے کے دیاں گا، ان جنت دے اندر پہنچاواں گا۔ امام احمد ابی دنیا ابن حبان حاکم دے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے واسطے 6 چیزاں دے ضامن ہو جاؤ، میں تواڈے واسطے جنت دا ضامن بن جاواں۔ دنیا دے اندر رہندی ہویا 6 چیزاں دی تسی مینوں ضمانت دے دیو، 6 کم نہیں کرن لگے تے میں تانوں جنت دی ضمانت دے دینا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کولو تانوں جنت لے دیاں گا۔ پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا جدو بھی گفتگو کرو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ جدو بھی گفتگو کرو کسی نال کلام کرو کوئی گل بات کرو اپنی گل دے اندر سچائی ہی بیان کرو، جھوٹ دی طرف راغب نہ ہو۔ دوسری چیز فرمایا جدو وعدہ کر لو نا کسی دے نال، جدو کسی دے نال پکا وعدہ کر لو کہ میرا وعدہ تیرے نال انج ہی ہوے گا، حضور فرمایا پھر وعدہ خلافی نہ کرو۔ جدو کسی دے نال وعدہ کر لو تے پھر وعدہ خلافی نہ کرو، اس وعدے نو پورا کرو۔ تیسرے نمبر دے اوتے فرمایا کہ تواڈے کول امانت رکھی جائے نا اس امانت دے اندر خیانت نہ کرو۔ کوئی چیز تواڈے کول بطور امانت رکھی گئی ہے، کسی نے بطور امانت کوئی چیز دیتی ہے، اس دے اندر ہرگز خیانت نہ کرو۔ اور چوتھی چیز نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شرم گاواں دی حفاظت کرو، یعنی زنا دی طرف اپنے آپ نو نہ لے کے جاؤ، اپنے شرم گاواں نو پاک رکھو، اپنے شرم گاواں دی حفاظت کرو۔ اور اس تو بعد 5ویں نمبر دے اوتے فرمایا اپنے نگاہاں نو پست کرو، یعنی اپنے نگاہاں نو ہر غیر محرم دی طرف نہ اٹھاؤ، بلکہ اگر رستے دے اوتے چلے جا رہے ہو یا کسی دے گھر دے اندر چلے جا رہے ہو، کسی دی ماں پہن سامنے آ جاندی ہے تے اپنی نظراں نو جھکا لو بجائے اس چیز دے کہ اکھاں پاڑ پاڑ کے اس ول تکو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہاں نو تھلے کر لو۔ اور 6ویں نمبر دے اوتے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہتھاں نو روکو، تواڈے ہاتھ کسے دے اوتے ظلم کرن واسطے نہ اٹھے۔ اپنے ہاتھاں نو روکو، انج نہیں کہ ماڑا ہے اسی اس دے اوتے ظلم و ستم کر لئیے، اینو مار دئیے، فلاں کر دئیے، فلاں کر دئیے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اگر ویکھیا جائے یہ 6 کم اننے زیادہ مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ ایمان دی دولت نصیب ہووے، دل دے اندر خوف خدا ہووے، اللہ تبارک و تعالی دے عذاب دا ڈر ہووے اور محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہووے، یہ 6 کم آسان نے۔ نبیاں دے تاجدار ارشاد فرمایا کہ جدو گل کرو تے سچ بول لو، وعدہ کرو تے انہوں پورا کر لو، تواڈے کول امانت رکھی جائے تے اس دی اندر خیانت نہ کرو، اپنی شرمگاواں دی حفاظت کرو، اپنے نگاہاں دی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھاں نو روکو۔ حضور فرمایا کہ جڑا بندہ یہ 6 کم کرے گا اللہ تبارک و تعالی انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا میرا وعدہ ہے اس شخص دے نال، اللہ تبارک و تعالی کو میں انہوں جنت لے کے دیاں گا۔ پیارے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، لیکن اج انسان گناہوں دی طرف اتنا آگے نکل گیا ہے، اتنا آگے نکل گیا ہے، نہ انہوں موت یاد رہی ہے، نہ انہوں قبر یاد رہی ہے، اور نہ ہی حساب و کتاب دا دن یاد رہا ہے، نہ ہی وہ سخت ترین دن جڑا پل صراط تو گزرن والا دن ہونا ہے۔
کہ اتو کس طرح گزر ہونا ہے حضور دے غلام ہونا او دن یاد رہے ہے پہلے ایک وقت ہوندا سی کہ اگر کسی دے ہاں کوئی فوتگی ہو جاندی سی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پورے پنڈ دے دل دے اندر ایک قسم دے عجیب خوف پیدا ہو جاندہ سی یار فلاں فوت ہو گیا مسجداں پر جاندیاں سن کم از کم 40 دن جدوں تک اس دا چلیسواں نہیں سی ہوندا نا مسجداں پور فل رہندیاں سن یار اج فلاں فوت ہو گیا یار اوندا فوت ہو گیا تے ساڈا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتے ساڈا نمبر آ جاوے چلیے یار مسجد جا کے توبہ کر لئیے اللہ تبارک و تعالی نو راضی کر دے کی پتہ ساڈے وقت دا لیکن اج اسی جس دور دے وچوں گزر رہے ہیں اسی قبر دے اتنے دفنا رہے ہیں نا جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں اسی اپنی دنیاوی گفتگو دے اندر مگن ہاں ادھر مٹی پا رہے ہیں ادھر اسی قبرستان دے اندر اچھی اچھی آواز دے نال ہس رہے ہیں ادھر اسے وقت جنازہ ہے تے اسے وقت نماز ظہر رہی ہے نماز اثر باہر اسی مسجد کھلو جاواں گے فرض نماز واسطے اسی اندر نہیں آواں گے حضور دے غلامو اگر کدھر گناہاں دی محفل ہوے کوئی موسیقی دی محفل ہوے گانیاں کجراں دی محفل ہوے تے اسی 2 3 4 پنڈ چھڈ کے چلے جاواں گے اوتھے اگر سے بلایا یا نہیں بلایا یا اگر کوئی اسلامی محفل ہو گئی درس قرآن ہو گیا یا اس طرح دے معاملات ہو گئے نہیں یار سانو انہوں نے بلایا نہیں اسی کو نہیں جانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام لمحہ فکری ہے ساڈے واسطے کہ اسی دین واسطے کی کچھ کر رہے ہیں اور دنیا واسطے کی کچھ کر رہے ہیں شیطان نو راضی کرن واسطے اسی کنا کچھ کر رہے ہیں اور رحمان نو راضی کرن واسطے اسی کنا کچھ کر رہے ہیں دعا ہے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ